قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله درود شریف پڑھیے سارے حضرات درود شریف پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد دوستوں بزرگوں بھائیوں شاہ سوار کربلا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور بھری خوبصورت یادوں سے سجی ہوئی اس بزم نور میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ ہماری حاضریوں کو اخلاص کا وضو عطا فرمائے اور پھر کرم والا کرم یہ کرے کہ اسے قبولیت کا درجہ بھی نصیب کرے۔ پیچھے جو دوست کھڑے ہیں نا بالکل پیچھے ادھر خاموشی اختیار کریں۔ کوئی دوست ان کو کہے کہ خاموشی اختیار کریں، شور نہیں کریں۔ یہ چپ کرانے والے ذرا چپ کر دیں، بٹھانے والے ذرا چپ کر دیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اشارے سے بھی کام چل جاتا ہے۔ عزیز دوستو، بڑی خوبصورت اور بھرپور محفل مبارکہ ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ موبائل کم دیکھیں گے، مجھے زیادہ دیکھیں گے، کیونکہ اس نے آپ کے پاس رہنا، میں نے چلے جانا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ کافی سارے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، امید ہے آپ کو دے ہی دیں گے، پاس نہیں رکھیں گے، لیکن سارے یہ کام کریں گے تو پھر تو ریکارڈنگ ہی دے دیتے، آپ کو کام چل جاتا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کچھ لوگ میری بات پر بھی توجہ کریں تاکہ بات کی جا سکے۔ انسان کی جو زندگی گزارنے کی ضروریات ہیں، ان ضروریات میں سے ایک ضرورت روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، آکسیجن ہے، اور زندگی گزارنے کی ضروریات میں سے ایک بڑی ضرورت محبت ہے۔ آپ کے گھر میں ساری نعمتیں ہوں، مال بھی، دولت بھی، جائیداد بھی، اولاد بھی، اپنا مکان بھی، سارا کچھ ہو، صرف میاں بیوی کا آپس میں پیار ہو، گھر صحیح چل جاتا ہے۔ پیسے پڑے ہوئے ہیں، کھانا پکا ہوا، صرف پیار ہی تو نہیں ہے، گھر چل سکتا؟ یہ سمجھ میں آپ بات۔ زیادہ کسی چیز کو میں نے طول نہیں دینا، بس توجہ رکھیں گے۔ بچے سارا کچھ ہی کریں، کپڑے بھی لا کے دیں، دوائی بھی وقت پہ لا کے دیں، ماں باپ کو حج عمرہ بھی کرائیں، بس پیار نہ کریں، ادب نہ کریں، تو ماں باپ خوش رہ سکتے ہیں؟ بس اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ محبت زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے گھر ٹیلی فون کر دیا کہ میری مرضی کی فلانی چیز پکانا، گھر والی نے وہ چیز پکا دی آپ کی، اور بھوک بھی آپ کو ٹھیک ٹھاک لگی ہوئی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آتے وقت سلاد کا سامان لے آنا، 2-1 بوتلیں بھی لے آنا۔ آپ نے موٹر سائیکل پہ بوتلیں بھی لٹکائی تھیں، سامان بھی لیا تھا، گھر مرضی کا کھانا پکا تھا۔ لیکن رستے میں کسی شخص کے ساتھ موٹر سائیکل کی ٹکر ہو گئی، اس نے کچھ تلخ باتیں کر دی، موڈ خراب ہو گیا، نفرت کے ساتھ اس نے کچھ جملے بول دیے، طبیعت خراب ہو گئی۔ کھانا کھانے میں مزہ آتا ہے، مسالہ بھی ہے اور مرضی کا کھانا پکا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ایک بات نفرت والی ہو گئی ہے، ہر چیز خراب ہو گئی۔ محبت کا ایک جملہ سارے وجود کو تازہ کر دیتا ہے، اور نفرت سے گھور دینا سارے ماحول کو خراب کر دیتا ہے۔ بس آپ بات سمجھ لیں، محبت اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نمازیں جتنی مرضی پڑھو، روزے جتنے مرضی رکھو، اور تم حج زکاتیں جتنی مرضی دو،
جب تک ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے پیار نہیں کرو گے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم دعویٰ بڑی چیزوں کا کر دیتے ہیں، لیکن اس کو کسی کسوٹی پر پرکھتے نہیں، کسی جگہ لے جا کے سوچتے نہیں، بولتے ہیں سمجھتے نہیں۔ بولنے اور سمجھنے میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں سمجھتے نہیں کیا بول رہا ہوں۔ نبی پاک کی محبت ایمان ہے، حضور کے صحابہ کی محبت ایمان ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ایمان ہے۔ میں نے آیت پڑھی قرآن مجید کی، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مہینے کچھ نذرانہ پیش کریں گے تاکہ آپ جہاں چاہیں اسے اپنے مصارف میں خرچ کریں۔ وہ نذرانہ لے کے جب صحابہ پہنچے تو اللہ نے آیت نازل کر دی، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوب آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بس میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا۔ اس کی کو تھوڑی کم کریں، میرے قریبیوں سے محبت کرنا۔ ہمیں نا محبت ہوتی ہے، مانتے نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو پیسے سے پیار ہوتا ہے، آپ منوا کے دکھائیں کسی کو کہ پیسے سے پیار ہے، جسے عشق ہے پیسے سے وہ بھی نہیں مانتا کہ مجھے پیسے سے پیار ہے۔ حالانکہ میں بیسیوں لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کی جیب میں پیسے لانا ہو تو وہ بیمار ہوتے ہیں، اور پیسے ڈال دو تو لگتا ہے صحت اچھی ہو گئی، مانتے نہیں کہ ہمیں پیار ہے۔ بہت سارے لوگوں کو شہرت سے پیار ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، اپنے موبائل پہ اپنی فوٹو لگا کے سارا دن اپنا آپ ہی دیکھنا، یہ شہرت کی محبت ہی تو ہے۔ پیار ہوتا ہے اپنے آپ سے، نہیں مانتے لوگ۔ بہت سارے لوگوں کو تعریف اور خوشامد اچھی لگتی ہے، بڑے بڑے القابات ہمارے نقیب محفل، میں نے ابھی معذرت کی، حالانکہ بڑے پیارے دوست تھے، وہ نقابت کر رہے تھے، میں کوشش کرتا ہوں نام ہی نہ لے کوئی، اس لیے کہ وہ بندہ ڈھونڈتا ہی رہتا ہے کہ اتنے القابات کے اندر میں بھلا کہاں پہ ہوں، اتنا بوجھ اٹھا بھی سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے، اور یہ رٹے رٹائی باتیں ہوتی ہیں، سب لے کر چل جاتی ہیں۔ بھائی یاد رکھیں، یہ خوشامد انسان کو اچھی لگتی ہے، ہمیں دولت سے بھی پیار ہوتا ہے، خوشامد سے بھی پیار ہوتا ہے، تعریف سے بھی پیار ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہ پہ ہم لوگوں کو عزت اپنی سے پیار ہوتا ہے، ہمیں اپنے قبیلے سے، خاندان سے، برادری سے، محلے سے، شہر سے، گاؤں سے، اولاد سے پیار ہوتا ہے، اور ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ پیار ہے۔ بس ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اونچی اٹھا کے زوردار نعرہ لگانے سے بھی پیار کا اظہار چلو ہو ہی جاتا ہے، تم بڑی دبا کے منقبت پڑھو تو پھر بھی چلو اظہار ہو ہی جاتا ہے، تم زوردار خطاب کر کے کہو کہ مجھے اہل بیت سے، صحابہ سے پیار ہے، ہو ہی جاتا ہے، لیکن پیار کا تعلق تو دل سے ہے۔ اس لیے گردن اٹھا کے اظہار کرنے کی بجائے کبھی کبھی جھکا کے گردن دل سے پوچھ لو، کبھی کبھی دل سے پوچھ ہی لو کہ اس دل کے اندر ابو بکر صدیق رہتے ہیں کہ نہیں۔ اپنے دل سے یہ سوال پوچھیں کہ یہاں حضرت عمر رہتے ہیں کہ نہیں، پوچھیں کہ جناب عمر کا نام آئے تو آنکھوں میں حیا آتی ہے کہ نہیں، پوچھیں کہ علی علی کریں تو کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں، پوچھیں اپنے آپ سے کہ حسنین کریمین کا ذکر ہے۔ بیٹھیں جی بیٹھیں، تشریف، اللہ آپ کو خوش رکھے، مہربانی کریں۔ میں اگے دسیا کہ دولت نہ پیار نہیں کرنا، تسی مینوں اس کام لاؤں لگے ہو، اب نہ اٹھیے گا، مہربانی فرما۔ اب تو آپ میری طبیعت سمجھ آئے نا، آپ کے پیسے ہو گئے، اب آپ میری بات سنیں، توجہ کریں۔ اپنے دل سے پوچھیں کہ اہل بیت کا پیار کتنا ہے۔ ہم نے نا ان لوگوں سے پیار کرنا ہے، ہمارے دل میں عقیدت ہو، احترام ہو، جذبات ہو، شوق ہو، اس کو نقیبوں، خطیبوں، منقبت پڑھنے والوں کے ہتھے نہ چڑھائیں۔ فقط اسی کا نام اظہار محبت نہیں کہ نعرہ بہت زبردست لگا تھا، محفل ہو گئی۔ آپ اپنے دل سے، ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ، شاید ہزاروں میں نے دیکھے ہوں جو ٹائم لینے آتے ہیں اور وہ تذکرہ کرتے ہیں، کمیٹی بنائی ہے میلاد شریف کرانا، بڑی اچھی بات ہے، یہ ساری خیر کی باتیں ہیں، لیکن ایک بندہ وہ بھی ملا
اس نے کان میں کہا کہ پیر صاحب کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، غریب آدمی ہوں، ہر مہینے 2-3 ہزار جمع کرتا ہوں، سال کے بعد مدینے والے کا میلاد کرتا ہوں۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑے، بے ترتیب جملے، پڑھا لکھا نہیں تھا نا، تو لفظ بھی سجا سوار کے کہنے نہیں آتے، تو سر سے لے کر پاؤں تک میں نے دیکھا، میں نے کہا جملے تو بیچارہ صحیح ادا نہیں کر سکتا، پر جو کہہ رہا ہے وہ کہہ ٹھیک رہا ہے۔ کوئی ضروری ہے کہ آپ ہر چیز کو تصنع میں لائیں اور اس کا پورا ایک ماحول بنائیں؟ آپ دیکھیں کہ اہل بیت کی محبت کتنی ہے، آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ اس میں سیدہ پاک کا احترام کتنا ہے، حضور کی ازواج کا، چاروں شہزادیوں کا ادب کتنا ہے، آپ کی طبیعت کے اندر ان کی جو قدر ہو۔ اور یار دیکھو، ہر جگہ انسان گردن اٹھا کے جیتا بھی اچھا نہیں لگتا، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں اس کی آنکھیں پرنم ہوں۔ اب کرے نا کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کہ محفل میں اپنی بیٹی کی بات چھیڑ دے تو باقی سارے اپنی بیٹیاں یاد کر کے روڑ نہیں پڑتے، اس لیے کہ یہ وارفتگی کا رشتہ ہے۔ ایک بندہ اپنی ماں کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، باقی رو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تو اپنی ماں کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ رشتہ اس طرح کا ہے۔ اہل بیت نبوت کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، ہماری جو کیفیات ہیں، وہ انداز ذرا ملاحظہ کریں نا۔ حضرت عمر سے زیادہ روب والی شخصیت کون سی ہوگی؟ جناب عمر سے تگڑا بندہ کون ہوگا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاہ و جلال والا کون ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں ملاقات کرنے کے اپنے والد گرامی سے، تو وہ اندر بیٹھے تھے، کہ میٹنگ ہو رہی تھی، مجھے انہوں نے کہا پتر دروازے پہ انتظار کرو۔ جناب عبداللہ ابن عمر معمولی آدمی نہیں، مفتی ہیں مدینے کے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ ہیں جنہیں حضور نے فرمایا یہ نیک آدمی ہے۔ کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا تھا، انتظار کر رہا تھا، امام حسن آ گئے، تو انہوں نے کہا امیر المومنین، تو میں نے کہا وہ اندر مصروف ہیں، مجھے باہر کھڑا ہونے، آپ باہر جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی مسجد میں ملاقات کر لوں گا، آپ باہر کھڑے ہیں تو میں بھی مسجد میں مل لوں گا۔ آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے، خدا نہ سمجھنا۔ ہم نہ میری تقریروں میں، میری کہانیوں میں نہیں نہ بیٹھ کے باتوں میں، جملوں میں چیزوں کو طے کرتے ہیں۔ جب تک کوئی چیز بندے کا کار رہتی ہے اتنی دیر تک وہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے، اور سجنوں جب وہ حال بن جاتی ہے پھر وہ ایمان کو پکا کرتی ہے، پھر وہ جلا بخش دیتی ہے بندے کے ایمان کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا آپ ملنا چاہیں تو مل لیں، ویسے امیر المومنین مصروف ہیں، مجھے باہر ہونے کو کہا۔ امام حسن کہنے لگے میں بھی مسجد میں مل لوں گا۔ یہ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو 24 لاکھ مربع میل کا فرما روا ہے۔ کیسر و کسرا ملاقات کا وقت مانگے تو عمر فاروق فرمائیں جاؤ، ٹائم کوئی نہیں، کسی کی طاقت نہیں کہ پر مار سکے۔ حضرت عمر باہر آئے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں حضور امام حسن آئے تھے، آپ کو مصروف پا کے چلے گئے۔ حضرت فاروق اعظم کی تو کیفیت ہی بدل گئی، رنگ ہی بدل گیا۔ اور یاروں دروازے پہ روز ہی لوگ آتے ہیں، لیکن اگر کبھی اپنے استاد کا پتر آئے، اگر کبھی اپنے پیر کا پتر آئے، اگر کبھی کوئی موسم دروازے پہ آئے، پھر رنگ ہی بدل جاتا ہے، رنگ ہی بدل جاتا ہے، رنگ ہی انداز ہی بدل جاتا ہے۔ چر ہویا نا مینوں ترنے لیندیاں تے کدی موڑ میرے ول واگاں، تے جے تو خواب میری وچ ایک بار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ فرماتے ہیں کہ تڑپ کر کے نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مچل گئے، اور یہ نہیں کہا مسجد میں مل لوں گا، امام حسن کے دروازے پہ گئے کہ شہزادے آئے تھے تو ملے بغیر کیوں لوٹ آئے؟ عرض کی حضور آپ کے بیٹے بھی تو دروازے پہ کھڑے تھے۔ فرمانے لگے آپ کا اور میرے بیٹے کا کیا مقابلہ، اور پھر ذرا انداز دیکھنا، پہلے باتیں کال کی تھی، اب انداز بدل گیا، پگڑی سر سے اتار لی، اپنے بال ہاتھوں میں پکڑ لیے، اور فرمانے لگے حسن میں مدینے کے مکے کے صحراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ تیرے نانا محمد مصطفیٰ کے اڑائے ہوئے ہیں۔ آپ کی کوئی کیفیت تو ہو، آپ کا کوئی انداز تو ہو۔ میں کئی دفعہ لوگوں کو سنایا کرتا ہوں، اب تو خیر نام لوگ بڑے جدید رکھتے ہیں، آج سے 15 سال 20 سال پہلے ہم اپنے بچپن میں کسی بابا جی سے پوچھتے تھے نا، 70 سال کے بابا جی سے آپ کا نام کیا، تو کہتے تھے غلام حسین۔ بابا جی کس نے رکھا، کہتے میرے دادے نے۔
یعنی دادے نے 100 سال پہلے یہ نام رکھا غلام حسین. لوگوں کا نظریہ یہ تھا، یہ ذیل تھا، ذوق، غلام فاطمہ بڑی عورتوں کا نام ہوتا تھا. حالانکہ علماء کہیں گے غلام فاطمہ نہیں، کنیز فاطمہ ٹھیک ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا نا، وہ تو معنی مفاہیم بات دور کی ہے، تو عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، غلام فاطمہ نام رکھ دیا. حالانکہ کنیز فاطمہ ہونا چاہیے تھا. غلام حسین نام ہے نہیں میرا، کس نے رکھا؟ کہتا میرے دادے نے. یعنی 100 سال پہلے دادے کی کیفیت یہ ہے کہ آج پوتا پیدا ہوا ہے تو اس کا دل کرتا ہے آج ہی حسین کا غلام ہو جائے. آپ اپنا ذوق تو ٹھیک کریں، ساری باتیں بحثوں میں رہ جائیں گی، ساری طبیعت بحثوں میں رہ جائے. میرے ابا جی بڑی عید والے دن نا ذی الحج کی جو عید ہوتی ہے 10 ذی الحج کو، تو بڑی عید پہ ابا جی چاول کا توڑا لائے. چاول بڑے بہترین تھے، بڑے پسند آئے. عید والے دن پکے، پھر دوبارہ نہیں پکے. اماں جی نے کوئی اور ٹوٹا چھوٹا پکا دیا. غصے ہو گئے، کہنے لگے وہ چول کتنے نے جڑے میں عید آندے سے. توجہ ہے میری بات؟ وہ چاول کدھر گئے؟ دیکھیں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں نے کہا جو سادے ہیں، والدہ سادی ہیں، والد صاحب سادے ہیں، وہ چاول کتنے گئے جڑے میں عید آندے سن؟ اماں جی فرمان لگے ہیں چاول چنگے سن میں رکھ چھڑے لے. 10 محرم میں امام حسین کا ختم شریف پڑھا. تو مجھے بتانا کہ بیٹے کے ولیمے میں جس طرح تو چاول پسند کرتا ہے، گوشت پسند کرتا ہے، تو جس طرح باورچی منگاتا ہے، کیا امام حسین کے لنگر کے لیے بھی اسی طرح منگاتا ہے؟ تو صحیح بتا رہا، تیرا دعوی محبت تو کچھ اور ہے اور تیرا اظہار محبت کا رنگ کچھ اور ہے. ان کا پیار، ان سے نسبت، ان کی عقیدت، ان کا اکرام یہ تیرے دل میں ہو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے شہزادے حضور مفتی اعظم شاہ مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھک میں بیٹھے تھے. ان کا 1.25 کروڑ آدمی مرید تھا. پریشان ہو گئے، لیکن وہ کسی دھوکے کا شکار نہیں تھے. وہ ساری زندگی اپنی اسی سادگی میں تھے. اور مرید اور خلفاء اور شاگردوں میں نام پتہ کس کس کے ہیں؟ علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب قاسم، محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب، اتنے بڑے بڑے جید لوگوں کے نام ہیں ان کے شاگردوں اور ارادت مندوں. تو بیٹھک میں بیٹھے تھے، ان کے ایک مرید نے کسی سے کہا کہ میرے جو پیر ہیں نا وہ سب سے بڑے مفتی ہیں. اس نے کہا تمہارا طریقہ ہے، جس کو بھی اٹھاتے ہو سب سے بڑے کہہ دیتے ہو. امام تو امام اعظم حضرت والا حضرت، اب ان کو مفتی اعظم. اس نے کہا چاہے جو مسئلہ پوچھنا ہے پوچھ لے. آ گئے دونوں بیٹھے. میں بڑے درد سے کہتا ہوں، علماء سے تو میں کہہ نہیں سکتا، اپنے جیسے طالب علموں سے کہتا ہوں، میری ادب کی تقریر سے لوگوں کو ادب نہیں آتا. کبھی کبھی ادب کر کے بھی دکھانا پڑتا. میں نے کہا میں نے علماء سے نہیں کہا، طالب علموں سے کہہ رہا ہوں کہ میرا ادب کی تقریر سے ادب نہیں آتا. لوگوں کو کئی دفعہ ادب کر کے بھی دکھانا پڑتا ہے کہ اس طرح کیا جاتا ہے. پھر دیکھ کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی تھوڑی سی نا زیادہ پکی ہو جاتی ہے. وہ چلا گیا، کہنے لگا میں مسئلہ پوچھوں گا، اگر انہیں آیا تو میں مفتی اعظم مان لوں گا. بیٹھک میں حضرت بیٹھے تھے، وہ آ گیا. سلام لینے کے بعد اس نے پوچھا کیا بیچارہ کا مبلغ علم بھی اتنا تھا. کہنے لگا آپ مفتی ہیں تو میرے سوال کا جواب دیں. فرمایا پوچھو. کہنے لگا جی نبی کریم علیہ السلام کی 4 شہزادیوں کے نام بتائیں. حضرت نے سوال سنا تو جو دروازہ بیٹھک کا گھر میں کھلتا تھا اس دروازے اندر چلے گئے. سبحان اللہ. اب تنقید بڑا آسان کام ہے، 1 منٹ میں ہو جاتی ہے. وہ کہنے لگا تو کہتا تھا مفتی اعظم ہے، ان کو معاذ اللہ 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، وہ تو کتاب دیکھنے چلے گئے. تو کہتا تھا مفتی اعظم ہے. اب وہ بھی پریشان ہے، مرید کے حضرت کی 4 شہزادیوں کے نام بڑے سادے سے آپ بتا دیتے پھر چلے جاتے. توجہ ہے میری بات؟ تھوڑی دیر گزری تو حضور مفتی اعظم واپس تشریف لائے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، میں نے اپنے نبی کی شہزادیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا ہی نہیں کیا، اس لیے کہ میرے والد نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. میں پڑھ رہا تھا ایک مضمون کسی نے لکھا، حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ خواجہ صاحب لوگ پنڈی کے علاقے میں گئے ہوئے تھے تو ایک سید عالم کے پیچھے نماز پڑھی
اور نماز کے بعد علماء کو پتہ چلا کہ کوئی ایسی واضح غلطی ہو گئی ہے کہ نماز تو ہوئی نہیں۔ آج کل کے ایسے شاگرد جلدی کرتے ہیں لقمہ دینے میں، اور آج کل کا مقتدی اگر کبھی بھی لقمہ اس کو دینا ہو تو وہ تو مطلب 1.5 منٹ بھی انتظار پورا نہیں کرتا، فٹافٹ لقمہ۔ مولوی بھول گئے، ایسے لگتا ہے جیسے مبارکباد کا ٹائم آ گیا، فٹافٹ کرو۔ تو وہ 7 علماء تھے، حضور مفتی حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی۔ اب علماء سمجھ گئے کہ یہ تو نماز ہوئی نہیں۔ سید عالم نے پڑھائی، قرآن بڑا اچھا پڑھتے تھے، حضرت شیخ الاسلام جاتے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا پسند کرتے۔ نماز مکمل ہونے کو علماء پریشان تھے، اب لقمہ کیسے دیں؟ سب نے نا حضرت شیخ الاسلام کی خدمت میں عرض کی، حضور وہ یہ ہمیں نظر آ رہی ہے بات کہ نماز نہیں ہوئی۔ تو فرمانے لگے پتہ مجھے بھی ہے نہیں ہوئی، لقمہ دینا ہے، نام بندہ نہیں سید آ رہا ہے، تو میں ذرا نا تلاش کر رہا ہوں کہ مجھے لفظ مل جائے، تو میں وہ جملہ وہ مجھے مل جائے تو پھر میں ذرا نا لقمہ دوں۔ نماز تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، نہیں ہوئی تو ذرا دوبارہ کہنا پڑے گا، پر میں لفظ تلاش کر رہا ہوں، آپ اتنے بڑے منطقی فلسفی ہیں تو لقمہ دے دیں فٹافٹ۔ تو حضرت شیخ الاسلام کہنے لگے لو بھائی مجھے آ گیا سمجھ، لقمہ کیسے دینا۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، 100 روپے کا نوٹ نکالا، بڑی قیمت تھی اس دور میں 100 کی۔ آگے بڑھے، سید صاحب کے ہاتھ میں 100 تھمایا، ہاتھ چومے۔ پتہ لقمہ کیسے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں شاہ جی تو سا نماز پڑھائی ہے، مزہ پڑھا ہے، ذرا نماز ایک باری دوبارہ نہیں پڑھا دے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب کرالا نور کا۔ تو وہ شاعری کہنے لگے حضور لاگے مجھے بھی رہا تھا کہ نماز نہیں ہوئی، لگ رہا تھا مجھے بھی، لگ رہا تھا پر قربان جاؤں دنیا بڑی دیکھی ہے، پر جو رنگ آپ کا ہے نا لقمہ دینے کا، یہ بھی کوئی انوکھا ہے، شاعری مزہ بڑا ہے، ذرا نماز دوبارہ نہیں پڑھا دیتے۔ آپ بات کو سمجھیں، ہمارے ہاں نا بے ادبی پرموٹ کی گئی ہے۔ میرے ملک میں جو جتنا بدتمیز ہوتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ یہاں تو ہماری حکومتیں جو حضرت صدیق اکبر کی گستاخی کرے اگلے دن اس کو لندن کا ویزا دے دیتی ہیں۔ یہاں تو پرموٹ کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو مجھے تو لگتا ہے کہ باقاعدہ سازش ہوتی ہے کہ بے ادبوں کو پرموٹ کرو، کو آگے لاؤ، ادب کرے زندگی میں، احترام کرے۔ آپ کسی کو احترام دیتے ہی اس وقت ہیں جب آپ خود صاحب عزت ہوتے ہیں۔ اگر آپ صاحب عزت نہیں تو آپ عزت دے سکتے ہیں؟ کسی کو عزت دیتا ہی وہ ہے جس کے اپنے پاس ہے۔ مجھ سے آپ 10,000 روپیہ مانگیں تو اگر میرے پاس ہوگا تو میں نے دینا ہے، تو اگر ہے ہی نہیں تو کیسے دینے ہیں؟ کسی کو عزت صرف وہ بندہ دیتا جس کے اپنے پاس ہے۔ توجہ ہے میری بات؟ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ وہ آج بھی تو حضور کے پہلو میں ہی ہیں۔ کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے ہیں۔ حضور کے بالکل پہلو میں بیٹھے تھے، اور امت کا عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر ہے۔ یہ امت کا عقیدہ ہے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ شان ہے میری، جانتے تھے، لیکن کیا کسی کوٹ کے ملنے سے بندے کی اپنی شان کم ہو جاتی ہے؟ اس کی تو بڑھتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے، لیکن علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ساری محفل میں نا سب لوگ بیٹھے تھے، حضرت صدیق اکبر حضور کے بالکل پہلو میں تھے۔ اچانک مولا علی شیر خدا، اچانک شیر خدا آئے۔ اب جیسے وہ مسجد میں داخل ہوئے اور بھی بڑے لوگ بیٹھے تھے، لیکن ان پر نظر پڑتے ہی سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر اٹھے، آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ تھاما اور انہیں لا کے اپنی جگہ پر بٹھایا۔ اب حضور کی بارگاہ میں کوئی تبصرہ تو کر نہیں سکتا تھا، میرے نبی کریم خود ہی بولے، اور حضور بول کے فرمانے لگے دیکھا لوگو ابو بکر نے کیا کیا، دیکھا کیا کیا۔ پھر حضور فرمانے لگے سنو بھائی، کوئی قدر والا ہی دوسرے کی قدر پہچانا کرتا، کوئی قدر والا ہی قدر پہچانتا ہے۔ تو پہلا سبق آج کی ہماری نشست کا ادب اور پیار، اس میں کمی نہ آنے، اور یہ دل کا معاملہ ہے، دل کا۔ اس چکر میں نہ پڑے کہ جناب وہ ہو فلاں خطیب نے بخیے ادھیڑ دیے،
یہاں تو صحیح العقیدہ لوگوں کی اسٹیج سے بھی لوگ اب بعضوں کا تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ یار تو کیا کہہ رہا ہے، تو وہ بات کر جو سارے اکابرین کرتے تھے، تو انوکھی بات کرنے کے لیے کیوں شروع ہو؟ عزیز بھائی پیار کریں، اور یہ آپ نا اپنی طبیعت نہ کبھی بھی خراب کرنا. بندہ اس کے پاس کبھی نہیں بیٹھتا جو اماں کا مخالف ہو، اس کے پاس کبھی نہیں بیٹھتا جو ابے کی غیبت کرتا ہو. تو آپ ان کے پاس کیسے بیٹھ جاتے ہیں جو صحابہ اور اہل بیت کی غیبت کرتے ہیں؟ کیسے بیٹھ جائے؟ خبردار بچے. دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں گھرانہ بنا کے دیا ہے، اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسرا اپنا خاندان. ہماری جو زیادہ پریشانیاں ہیں نا وہ ملی قومی تو ہیں ہی، ہماری زیادہ پریشانیاں ہماری ذاتی ہیں. ہم اپنی نجی زندگیوں میں زیادہ پریشان ہیں. ہمارے جو گھروں کے اندر کے مسائل ہیں انہوں نے ہمیں زیادہ کمزور کر دیا. جو آدمی اپنے گھر کے اندر ٹوٹ جاتا ہے نا میرے بھائی، وہ باہر بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہ جو آپ کو باہر لوگ تلخ تلخ نظر آتے ہیں نا، بیچارے گھر سے پریشان ہوتے ہیں. یہ اکثر لوگ جو کبھی کسی مولوی صاحب کے خلاف، کبھی پیر صاحب کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف، ان کا پتہ کرایا کرو ان کو کوئی گھریلو ٹینشن ہوتی ہے. چلیں یہ بات اگر آپ کو تھوڑی ثقیل لگے تو لطیف بات کر دیتا ہوں، اگر یہ ثقیل لگے تو لطیف کر دیتا ہوں. کسی شاعر نے کہا تھا کہ جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھروں. یہ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ لڑ کے گھر سے آتا ہے. اس لیے حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب آدمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد جو استاد بن گئے تھے ان کو نصیحت کرتے تھے کہ جب تم گھر سے ناراض ہو یا تمہیں کوئی پریشانی ہو تو کلاس میں نہ بیٹھا کرو. ایسا نہ ہو کہ غصہ کہیں کا اور نکل بیچارے بچوں پہ جائے گا. اس لیے ذرا کلاس میں بیٹھنے میں احتیاط کرو، یا اپنے آپ کو خوشگوار کر کے پھراؤ کہیں وہ بیچارے زیادہ میں نہ آ جائیں. ہم گھروں میں پریشان ہیں. دو تین باتیں ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے لیے نمونہ چھوڑی، ان پر غور کر لیں تو شاید کو نتیجہ نکل آئے ہماری اس پریشانی کا. سب سے پہلے تو یاد رکھے کہ نبی کریم اپنے گھر والوں کو وقت دیتے تھے. ہم اپنے گھروں میں وقت نہیں دیتے. ہمارا وقت ہمارے دوستوں کو زیادہ ملتا ہے، موبائل کو زیادہ ملتا ہے، سیر کو زیادہ ملتا ہے. ہم اپنی اولادوں کو جب وقت دینے لگیں گے نا، ٹائم، ہم اپنے بچوں کے والد تو ہیں، کفیل تو ہیں، سربراہ تو ہیں، دوست نہیں ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا، ہمارے ہاں جو بندہ پیر ہوتا ہے وہ گھر میں بھی پیر ہی بنا رہتا ہے. جو علامہ صاحب ہوتے ہیں وہ گھر میں بھی علامہ صاحب ہی بنے رہتے ہیں. اسکول ٹیچر کا دل کرتا ہے جاؤں تو گھر والوں سے کہوں کھولو کتابیں سبق پڑھائیں. یوں نہیں ہوتا. آپ کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے شوہر ہیں، آپ کو اس لیول پہ جا کے وہ کام کرنا ہے تاکہ دیکھیں نا، آپ صبح سے گھر والے پریشان بیٹھے ہیں کہ وہ شام کو آئیں گے تو کوئی بات کریں گے، تو آپ گھر میں گیا تو آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ میں بڑی ٹینشن میں آیا ہوں. تو بیچاری جو صبح سے انتظار کر رہی ہے آپ سے بات کرنے کے لیے، وہ کس سے بات کرے؟ اس نے بھی تو کسی سے بات کرنی ہے. میں آپ کو اپنی ایک مثال عرض کرتا ہوں. میں آج یہاں آپ کے پاس میں بھی جاؤں گا کئی گھنٹوں میں، کل گھر پہنچوں گا. کل مجھے بہاڑی جانا ہے. گھر سے ہو کے ایک بندہ 15 گھنٹے مسلسل گاڑی میں بیٹھتا ہے، پیر کئی دفعہ سوج جاتے ہیں. رات کو کئی دفعہ 2 بجے 3 بجے لوٹ کے گھر جاؤں تو گھر والی مجھے ایک آدھ دفعہ پوچھنے لگی کہ آپ کبھی آتے ہیں تو فریش آتے ہیں، تھکاوٹ نہیں ہوتی؟ میں نے اسے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے دین چھوڑ جائیں، وہ کہیں ہمارا ابا اتنی مشکل میں ہے تو ہم نے یہ کام نہیں کرنا. ہم اپنے بچوں کے سامنے یہ کہانیاں بناتے ہیں کہ لوگ تنگ کرتے ہیں، فلان کرتے ہیں، تو بچے پھر کہتے ہیں میں نہیں یہ کرتا، کہ کوئی اور ہی کرے گا. اور اگر میں اسے کہوں گا پتر میں جہاں جاتا ہوں لوگ پھول ہی پھول پہنتے ہیں، تو پھر اس کا اس کام کی طرف دل بڑھے گا. توجہ، یہ بات سمجھے. آپ اپنے گھر میں اگر فریش جائیں گے تو آپ کے گھر والوں کو کچھ ملے گا. دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں. فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک گھر رہتے تھے نا، جب تک حضور گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے. کوئی نہ کوئی کام. اپنی اولادوں کو وقت دیں، ان کے پاس بیٹھے، وہ آپ کو دوست بنائیں. ایسا نہ ہو کہ وہ کسی لافظی خارجی کو دوست بنا لیں اور آپ ڈھونڈتے پھریں کہ یہ تو بے ادب ہو گیا. بھائی ان کو وقت دیں.
سارا دن شہزادے رہتے تھے. آج حاجی صاحب نمازی صاحب کہتے ہیں بچوں کو لے جاؤ, میں نماز پڑھنی ہوتی ہے. تو کہتا ہے بچوں کو لے جاؤ, میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے. اور کریم رسول کا طریقہ یہ ہے کہ تبلیغ میں بھی ساتھ حضور خطبہ دے رہے ہیں تو بچے آ گئے حسنین کریمین, تو حضور نے یہ نہیں فرمایا پکڑنا ذرا بلال انہیں گھر چھوڑ آنا, یہ نہیں کہا, بلکہ اگر شہزادے گرنے لگے تو حضور خود منبر سے اٹھے. اور سنگیو سمجھو نا حضور کا طریقہ کیا ہے. مدینے والے خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو امام حسن اس وقت بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے. ہم نے تو بھائی ٹائم ہی نہیں دیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ایک دن حضور نے فرمایا رات بھی آج تیرے گھر ہی رہنا. میں نے کہا حضور میرے تو نصیب جاگ گئے. رات کو حضور میرے گھر میں سوئے, ایک چارپائی میں تو ایک سمت امام حسن کو سلا لیا, دوسرا امام حسین کو لٹایا. رات کو امام حسن نے دودھ مانگا تو حضور خود بکری کا دودھ دھونے لگے. فرمایا فاطمہ تو لیٹ جا, میرے ساتھ سوئے ہیں, دودھ بھی میں ہی پلاؤں. حضور دودھ دھو رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں امام حسین نے بھی دودھ مانگ لیا. تو حضور نے پیالے میں دودھ ڈالا تو پہلے امام حسن کو دیا. سیدہ فرماتی ہے میں نے عرض کی حضور لگتا ہے حسن زیادہ پیارا ہے. تو حضور فرمانے لگے نہیں پیارے دونوں ہی ہیں, پر حسن نے دودھ پہلے مانگا تھا. اپنی اولادوں کو تھوڑا ٹائم, پھر ان کی تربیت میں کردار ادا کریں. آپ کے بچے آپ سے سیکھیں گے. میری طرف دیکھو, بس بیٹے چھوڑ دو, بیٹھنے دو, بیٹھ جائیں. ہمارے بچے ہم سے سیکھتے ہیں, 100% سیکھتے ہیں. آپ ایک تو ہے گھر میں نماز کا لیکچر دینا. ابا جی کو غصہ چڑھا ہوا تھا تو آج گھر آ کے لیکچر شروع کر دیا, نماز نہیں پڑھتے, فلان نہیں کرتے, ایسا ہے. ایک ہے لیکچر دینا, ایک ہے گھر میں نماز پڑھنا. سبحان اللہ. آپ نا مصلی بچھا لیں گھر میں نفل پڑھنے کے لیے یا فرض سے پہلے سنت پڑھنے کے لیے مصلی بچھائیں. آپ کا جو بچہ 2.5-3 سال کا جسے نہیں بھی نہ پتا نماز کیا ہوتی ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ آ کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے. پتہ کوئی نہیں اسے نہیں پتا سجدہ رکوع. عمل تو کرے نا گھر میں. آپ دیکھیں نا کتنا فاصلہ مسجد نبوی سے, نبی کریم کے کاشانہ نور کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے. لیکن آپ مسلم شریف کی حدیث دیکھیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور گھر میں مصلی بچھا لے, یعنی ساتھ بالکل دروازہ کھلتا ہے. یہ بھی عظمت اہل بیت ہے, اسے بھی سمجھو. گھر میں مسجد کا دروازہ کھلتا ہے تو وہاں جا کے نماز پڑھے. حجرہ مبارک بظاہر ویسے بھی چھوٹا تھا لیکن حضور وہاں مصلی بچھاتے اور فرماتی ہے اتنا لمبا قیام کرتے, اتنا لمبا کہ 2 رکعتیں ختم نہ ہوتی رات ختم ہو جاتی. میں عرض کرتی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا. اتنی مشقت کرتے ہیں کہ قدموں میں ورم آ جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا, میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اپنے گھر کے اندر وقت دیں, اپنے بچوں سے پیار کریں, انہیں ٹائم دیں, ان کی تربیت کریں. دیکھو مسجد نبوی شریف میں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. امام حسین حضور کے ساتھ تھے. مسجد شریف میں تشریف لائے تو ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی. اللہ کے پیارے رسول نے انگلی ڈال کے کھجور باہر نکال دی. فرمایا حسین ساری دنیا کے لیے جائز ہوگا پر یہ صدقہ ہے, یہ میری اولاد کے لیے جائز نہیں. تو بھی لقمہ حرام نکالنا اپنے بیٹے کے گلے سے باہر. اسے کہہ پتر یہ تیرے لیے جائز نہیں. کرنا یہ ہمت, یہ بھی عظمت اہل بیت ہے. خبردار نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو گلے میں, یہ بخاری ہے, گلے سے ڈال کے نکالا. تیرے میرے لیے طریقہ چھوڑا کہ جو اولاد کے حلق میں نہیں جا سکتا اسے جانا کیوں جاتی ہیں ناجائز چیزیں ہمارے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے پیر صاحب بڑے پیر منگائے, دام درود کرائے, گھر سے ڈر آتا ہے, کونے سے رونے کی چیخنے کی آواز آتی ہے. تو میں نے کہا سب کو دکھا لیا. کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کونے میں کسی یتیم کا مال لگ گیا ہو, اس پہ بھی تھوڑی غور کر لیں. اگر کسی اور کا مال لگ جائے نا کسی یتیم کا تو پھر نہیں کسی پیر شیر کی آنے والی آوازیں بند ہوتی, پھر توبہ ہی کرنی پڑتی ہے, پھر حقوق العباد ادا ہی کرنے پڑتے ہیں. کبھی بھی ناجائز لقمہ اپنی اولاد کو لا کے نہ دے, کبھی بھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت آیا تو آپ کی بیوی کہنے لگی آپ نے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا. کتنی عمر ہوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی؟ 39 سال.
کتنی؟ ہم تو 40 سال تک فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور وہ 39 سال میں کارکن کے سارا کچھ چلے بھی گئے، انقلاب برپا کر گئے، اور ہمارا بھی فیصلہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جانا کدھر۔ اہلیہ کہتی ہے حضور آپ نے کچھ بھی نہیں بنایا بچوں کے لیے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بچوں سے کہ بچوں کو بلاؤ۔ بلایا بچوں کو تو آپ فرمانے لگے بیٹا مجھے معاف کر دو۔ کہا کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگے اس لیے مجھے معاف کر دو۔ توجہ ہے نا میری بات؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے پتر تمہارا باپ بزدل نکلا، بزدل ابا جی آپ اور بزدل؟ فرمانے لگے میں بزدل نکلا، میں دوزخ سے ڈر گیا اور تمہارے لیے جائیدادیں نہیں بنا سکتا۔ اگر میں دلیر ہوتا تو حلال حرام جمع کرتا نہ ڈرتا۔ او بھائی اپنی اولاد کو رزق حلال کما کے کھلائیں جائز پیسوں سے۔ اور دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو گوشت حرام سے پکے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو حرام سے پلے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آخری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے آج کی اس نشست میں، اس کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے۔ 2 سواریاں ہیں زندگی میں کامیابی کے لیے، ان سواریوں کو کبھی نہ چھوڑنا۔ ایک ہے صبر، ایک ہے استقامت۔ صبر اور استقامت اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح دریا کے 2 کنارے نہیں ہوتے، اگر یہ 2 کنارے نہ ہوں تو بند ٹوٹ جائے، سیلاب آ جائے، بستیاں بہہ جائیں، حالات خراب ہو جائیں۔ یہ 2 کنارے ہوتے ہیں صبر اور استقامت۔ میری طرف دیکھیں نوجوان بالخصوص، اگر 2 کناروں کے اندر دریا رہے تو وہ پانی محفوظ کر کے لے جاتا ہے، کھیت تک باغ تک پانی پہنچ جاتا ہے، پھل اگتے ہیں، پھول اگتے ہیں، باغ بنتا ہے۔ اور اگر ٹوٹ جائے تو تباہی۔ ہماری جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں اس کے گرد صبر اور استقامت 2 کنارے ہیں۔ اگر ان کو سنبھال لو گے نا تو صلاحیتیں کسی کام آ جائیں گی، اور اگر صبر اور استقامت میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں 100 کے قریب مرتبہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر فرمایا، اور احادیث مبارکہ میں محدثین کہتے ہیں کہ 900 مرتبہ رسول پاک نے صبر کی تلقین فرمائی۔ تھوڑا زندگی میں حوصلہ پیدا کریں، یعنی کچھ بھی نہیں ہونے لگا انتظار کریں۔ صبح انقلاب نہیں آیا کرتا، انقلاب اپنے وقت پہ آتا ہے۔ آپ اپنی ڈیوٹی کریں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، لیکن تھوڑا حوصلہ، تھوڑا صبر، تھوڑا ٹھہرے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جائیں تو وہ یہ نہیں کہتا کہ سارا سیرپ آج ہی پی لو ٹھیک ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں کہ لے جاؤ 1 چمچ سویرے پینا، اور کئی دفعہ وہ بتاتے بھی ہیں کہ چمچ کون سا ہو، کھانے والا چمچ ہو، کہتے ہیں یہ چمچ 1 سویرے 1 شام، اور 5 دن یا 7 دن کے بعد دوبارہ بھی آنا، پھر دوائی بدلیں گے۔ فوراً نہیں سارا کچھ ٹھیک ہوتا، ایک ہی دن میں انقلاب نہیں آیا کرتے، تھوڑا سا وقت دیں، ٹائم لگائیں۔ امام حسین میدان کربلا کے اندر 22,000 کے لشکر کے خلاف جو لڑے تو تلواروں سے نہیں لڑے، صبر سے لڑے، اور صبر جیت گیا، تلواریں ہار گئی، حوصلہ جیت گیا، طاقتیں ہار گئی۔ امام علی مقام نے میدان کربلا میں صبر کر کے دکھایا۔ ہمارے ساتھ فیملی ہو نا، کبھی میں سفر کر رہا ہوں تو کوئی 2 زور بھی لگائے نا چائے پی لے تو میں کہتا ہوں بچے ساتھ ہی آج نہیں، پھر کبھی سے کہیں کسی مجبوری سے نکلے ہوئے آج نہیں آ سکتے، بچوں کا ساتھ ہے۔ بڑا بندہ مشکل میں آتا ہے بچوں کے ساتھ، اور امام علی مقام کے ساتھ بیٹیاں بھی تھیں، بہنیں بھی تھیں، لیکن ہم تو بچے کے میڈیکل کے داخلے پر ہی فیل ہو جاتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق کے رستے میں کوئی چیز کمزور نہیں کر سکتی، وہ ڈٹے رہے اور آخری وقت تک میدان میں رہے۔ انہوں نے بتایا کہ صبر اور استقامت حسن ہے، اہل بیت سے سیکھ لو صبر کرنا، حوصلہ کرنا۔ درویش کہا کرتے تھے دل دریا تے سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے۔ آپ اگر صبر کریں، دیکھو بات ختم کرنے لگا ہوں، کوئی بندہ آپ کو 1 بری بات کہتا ہے تو آپ کو جواب میں 3 کہنی پڑے گی، اور اگر آپ نے 3 کہہ دی تو وہ 6 کہہ دے گا، پھر 9 کہنی پڑے گی، تو یہ تو سلسلہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ اس نے 1 بات کی آپ چپ کر دیں، تو پھر 3 کرے گا آپ چپ کر دیں، پھر زیادہ سے زیادہ 6 کرے گا آپ چپ کر دیں،
اگر آپ نہیں نہ بولیں گے تو 10 منٹ کے بعد وہ آپ سے کہے گا اور تو میں نے پاگل سمجھ لیں. اس کا مطلب ہے بول کے پاگل نہیں کیا جا سکتا، چپ رہ کے پاگل بھی کیا جا سکتا. اور اگر وہ کہے کہ یہ تو نے سیکھا کہاں سے ہے، تو اسے کہنا کسی درویش نے کہا تھا جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، کیونکہ جتن دا مل کوڈی پہ گئی، ہارن دا مل ہیرا. کبھی کبھی نا آپ صبر بھی کریں. آپ کا جو صبر ہے نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے ایک بندہ بڑا جلا کرتا تھا، برادری کا بھی تھا، قبیلے کا بھی تھا، پر حسد بڑا کرتا تھا. امام صاحب کے والد انتقال کر گئے. 2-3 دن کے بعد امام صاحب گلی سے گزر رہے تھے تو چوک میں کھڑا ہو کہنے لگا ابو حنیفہ سنا تیرے ابا فوت ہو گئے. فرمانے لگے ہاں. کہنے لگا اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو. سخت بات ہے کہ نہیں؟ ہے جائز، پیغام نکاح ہے نا. تو امام صاحب فرمانے لگے کہ دل تو بڑا تڑپا، بے چین ہو گیا، لیکن شریعت کی زنجیریں تھیں نا. جو 7 لوگ تھے وہ بھی بڑے جلال میں کہ امام صاحب اشارہ کریں تو گردن کاٹ دیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ اماں کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا. فرمانے لگے ذرا عدت گزر لینے دے، میری ماں عاقلہ اور بالغہ ہے، میں عدت گزرنے کے بعد تیرے لیے بات کروں گا، اگر تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے گی تو مجھے اعتراض کوئی نہیں. ہوئے ہوئے ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیں. امام صاحب یہ لفظ کہہ کے تو اگلے چوک میں گئے تو رو پڑے. کہنے لگے یا اللہ اس طرح کا بھی جواب دینا پڑتا ہے، حضور کی شریعت اخلاق. رو پڑے. آپ اگلے چوک میں جا کے روئے تو وہ بندہ پیچھے سے دھڑام سے گرا زمین پہ، اس کی روح پرواز کر گئی. لوگ امام صاحب کے پاس آئے حضور اس سے کیا ہوا؟ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے سمجھا تھا میں کوئی لاوارث ہوں، یہ جو مرضی کرے. آپ فرمانے لگے سنگیو کچھ بھی نہیں ہوا، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی ہے. یزید 4.5 سال حکومت کرتا رہا پر امام حسین کے صبر نے اس کی جان لے لی. آپ نے ہلا کے رکھ دی اس کی بنیادیں. حکومت کر کے گیا پر قیامت تک جنہیں شوق بھی ہے نا نام لینے کا وہ بھی چھپ چھپ کے لیتے ہیں، وہ بھی بچ بچ کے لیتے ہیں. نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی. جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا. جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. صبر سیکھیں، استقامت سیکھیں، بات بن جائے گی. اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ. سلام پڑھیں.